شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اب پارہ نمبر 11 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 94 ہے، 94 سے 96 میں منافقین کی معذرتیں اور ان کی حقیقت کا بیان ہے۔ سورہ توبہ کے 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں منافقین کے عذر، ان کی حقیقت اور مومنین کے اخلاص پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان آیات میں منافقین کی معذرتیں، ان کے دلوں کی کیفیت اور مخلص مومنین کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 94 ہے، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، آپ کہہ دیں کہ عذر نہ کرو، ہم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں کچھ خبریں بتا دی ہیں، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کر لو، یقیناً وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ منافقین کی معذرتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محض ظاہری ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں نفاق برقرار رہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں سے واپس آئے، کیونکہ غزوہ ہوا نہیں تھا اور پھر آپ وہاں رک کر اور کچھ دن رہ کر اس کے بعد واپس لوٹ آئے تھے اپنے صاحب کے ساتھ، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تو اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو جو آپ کے پاس منافقین اور لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے آ کر جو ہے معذرتیں کرنے اور اپنی جو ہے بہانے بنانے کے لیے پیش ہونا شروع ہو گئے، تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کی کوئی معذرت اگر آپ قبول بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ لیکن ان سے راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 97 میں منافقین کے دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں، بری گردش انہی پر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو دیہاتی لوگ اپنی سخت مزاجی اور دوری کی وجہ سے دینی احکام سے کم واقف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص یہ ذکر کیا کہ وہ نفاق میں زیادہ ہوتے ہیں، اپنے جہالت کی وجہ سے وہ ان کے اندر نفاق کی صفات زیادہ پائی جاتی ہیں، اور کوئی حکم ہو تو اس کے لیے ان کو ماننے میں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، تم پر زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں، بری گردش انہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو مخلص بھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دیہاتیوں میں ایسے بھی مخلص بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ مخلص مومنین اپنی خیرات اور اعمال کو اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں بہت خالص ہیں۔ اس رکوع میں سے عملی نکات کیا نکلتے ہیں ہمارے لیے کہ اخلاص کی اہمیت، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں اور ریاکاری سے بچیں، معذرتوں سے پرہیز کریں، بلا وجہ بہانے بنانے سے گریز کریں اور سچائی کا دامن تھامیں، دینی علوم کی جستجو میں رہیں، دینی احکام سے واقفیت حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، اللہ اور رسول کی رضا کی طلب کریں، اپنے اعمال کو اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بنائیں، نفاق سے بچیں، اپنے دلوں کو نفاق سے پاک کریں اور ایمان کی مضبوطی کی کوشش کریں۔ اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 100 ہے،
اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے واضح کر دیا، جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں۔ تو سب سے افضل ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو صحابہ بھی تھے، سب سے افضل چاروں خلفاء ہیں، پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہیں، پھر غزوہ احد میں شریک ہونے والے ہیں، پھر مقام حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، اور بیعت رضوان اور جو اس کے بعد کے صحابہ، تابعین اور تمام لوگ جو قیامت تک اقوال اور افعال میں سابقون اور اولون کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 101 سے 102 میں اعراب دیہاتیوں کا رویہ بیان کیا گیا ہے، اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ برے عمل ملا دیے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، لیکن جو غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اس پر شرمسار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں مخلص مومنین کی توبہ کا بیان ہے کہ ان آیات میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت نفاق میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 103 میں صدقات و خیرات کی قبولیت کا بیان ہے، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں اور اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں اور ان کو پاک کریں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنین کے اموال سے صدقات لیں تاکہ وہ ان کو پاک کریں اور ان کے درجات کو بلند کریں۔ صدقات اور خیرات مومنین کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ آیت نمبر 104 سے 106 میں مومنین کی حالت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ کہہ دیں تم عمل کرو، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اور کچھ لوگ، دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا، وہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے صدقات کو قبول کر کے ان پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 107 سے 110 میں منافقین سے سازش اور مسجد زرار کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 107 ہے، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً وہی جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو منافقین نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اسے منہدم کرنے کا حکم دیا۔ منافقین کی یہ سازش تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقصد ہی مسجد کو بنانے کا اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ مقصد جو ہے اس کو ایک سازشی گڑھ بنانے کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر وہ درخواست کر رہے تھے بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے وہاں چل کر ایک دفعہ نماز ادا کروا دیں، تو اس طرح سے ایک اس کو سٹیمپ لگ جائے گی پھر مسجد کی حیثیت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے نہیں تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اس مسجد میں جو اس مسجد کی بنیادی اخلاص کے اوپر نہیں رکھی گئی تو اس مسجد میں آپ نہیں جائیں گے، بلکہ اس مسجد کو گرا دیا جائے گا۔ تو مسجد پھر گروا دی گئی تھی، مکمل طور پر اس کو ڈھا دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو ایسا کوئی عبادت گاہ جہاں پر کوئی ایسا کام کیا جائے تو وہ عبادت بھی پھر وہاں پر قابل قبول نہیں ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف، مومنین کے خلاف یا کچھ شرکیہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایسی کوئی عبادت کا بھی قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ مسجد جو کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یعنی کہ جو مسجد قباء ہے، اور مسجد نبوی بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے، تو وہ مساجد ہی ہیں جو جن میں آپ نماز ادا کریں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے دوری کی وجہ سے، وہ بیان کرتے تھے کہ بہانے لگاتے تھے کہ ہم دور کیونکہ ہو گیا تو ہمیں ایک اور مسجد کی ضرورت ہے، مسجد قباء میں آنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اصل جو مقصد تھا اس کو واضح کر کے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا۔ تو عملی نکات کیا ہے؟ صحابہ کرام کی پیروی کریں، مہاجرین اور انصار کی قربانیوں اور اخلاص سے سبق حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ نفاق سے بچاؤ، اپنے دلوں کو خلوص اور ایمان سے بھرپور رکھیں، نفاق سے دور رہیں۔ آیت نمبر 111 ہے، اگلا رکو ہے، رکو نمبر 3 ہے پارے کا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لی ہیں، یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو اللہ تعالیٰ نے یہ تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ایک مقدس معاہدے کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور بدلے میں جنت کی بشارت پاتے ہیں۔ کہ معاہدہ اور سودا و تجارت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تاجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہ جب یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو گے تو اتنا بڑا اس کا اجر ہوگا جو جس کا تمہارے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سودے پر کہا کہ اس سودے پہ تمہیں خوشیاں منانے کی ضرورت ہے، کہ یہ سودا تو ایسا ہے جو فلاح ہی فلاح ہے۔ آیت نمبر 112 سے 113 میں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مومنین کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی وہ جو اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے والے پچھلی آیت میں بیان کیا، ان کی خاص خصوصیات بیان کی ہیں کہ یہ کون سی خصوصیات رکھنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اپنا سودا کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت کون سی ہے؟ کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں، عبادت گزاروں، حمد کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے، ان کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ آیت ان مومنین کی صفات کو بیان کرتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہیں اور اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کوئی ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کا سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا،
چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل اور بڑا بردبار تھا، اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ مشرقین کے لیے تو مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے، چاہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا کہ چاہے اتنا قریبی رشتہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد بھی انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس سے وہ بچے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 117 ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد بھی قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کی وسعت تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان تین صحابہ کی توبہ کو قبول فرمانے کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے اور بعد میں سچے دل سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ یہ آیات حضرت کعب بن مالک، امیہ بن حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، جو غزوہ تبوک میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے اور بعد میں سچی توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، لیکن یہ توبہ بھی کوئی 50 دن کے بعد جا کر قبول ہوئی تھی۔ بائیکاٹ ان کا جاری رہا تھا 50 دن تک۔ اللہ تعالیٰ کے نے پھر یہ آیات نازل کی تو ان کی پھر توبہ قبول کی کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے کوئی عذر یا بہانہ نہیں کیا بلکہ اپنی وجہ بتایا، اپنی یہ سستی کاہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور اس پر شرمساری دکھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، تو اس پر پھر بلکہ حکم دیا پھر صحابہ اکرام کو اور باقی سب کو کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور یہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ پھر ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور 50 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے آیات یہ نازل کی اور اس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس رکو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عملی نکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کی پاسداری کریں، اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً سچے دل سے توبہ کریں۔ منافقانہ رویوں سے اجتناب کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور نفاق سے بچیں۔ مشکلات میں صبر کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 119 ہے، تقوی اور صداقت کی تلقین کی گئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں مومنین کو تقوی اختیار کرنے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان کی زندگی میں صداقت اور اخلاص پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آیت نمبر 120 ہے، اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے،
اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑا، اور نہ ہی کوئی وعدی وہ طے کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ اور ان کے اطراف کے بدوی مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے کہ انہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جو تکالیف جیسے پیاس، بھوک، مشقت یا دشمن کے خلاف کامیابیاں انہیں پہنچتی ہیں، ان سب کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی سفر وہ کرتے ہیں، ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین صورت میں عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 122 ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائے، سو ان کے ایک گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کی درست رہنمائی کر سکیں، کیونکہ ایک علاقے کے لوگ خاص اس مقام پر جا کر جہاں دین کے بڑے مراکز ہیں وہاں سے تعلیم سیکھیں، حاصل کریں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ہر کوئی یعنی اپنے جگہ سے اپنے علاقے سے نکل نہیں سکے گا، لیکن کچھ خاص افراد ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو وقف کریں گے ان کاموں کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تقوی اور صداقت اختیار کریں۔ اس رکوع میں ہم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو خوف اور سچائی کو اپنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچے اور مخلص لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ ان کی خوبیوں سے مستفید ہو سکیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں تاکہ خود بھی درست راہ پر چل سکیں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ علم کو پھیلائیں، جو علم حاصل کرے اسے اپنی قوم اور معاشرے میں پھیلائیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقوی، صداقت اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا مومن کی زندگی کے اہم پہلو ہیں جو نہ صرف اس کی اپنی بلکہ پوری قوم کی فلاح کا باعث بنتے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں قریب کے کافروں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ رکو نمبر 5 ہے پارے کا، اور اسی طرح سے اس سورت کا یہ آخری رکو ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ تم میں سے کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے قریب ترین دشمنان اسلام سے جہاد کا آغاز کریں تاکہ اسلامی ریاست کی حفاظت اور استحکام ممکن ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا؟ چنانچہ وہ لوگ ایمان لائے، سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا اور اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور اس حال میں وہ مرے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت میں دلوں کی بیماری سے مراد نفاق اور شکوک و شبہات ہیں۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے منافقین کے دلوں میں موجود بیماری کو اور بڑھا دیتی ہے، ایمان والوں کو ان کے ایمان میں بڑھاتی ہے اور منافقین کے نفاق میں بڑھاتی ہے، جن سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 126 ہے، اور کیا وہ نہیں دیکھتے یقیناً ایک بار یا دو بار ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اس لیے یقیناً وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو متنبع کیا ہے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ غلطیوں سے باز آ جائیں۔
تو آزمائشیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، اپنے ان حرکات سے باز آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی ہاں ناپسندیدہ ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، لیکن اس کے باوجود نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جن کے نفاق کو ظاہر کرتی ہے تو منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی نے دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 128 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا بیان ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم میں سے ایک عظیم رسول آیا، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اوپر والے اور پروانے کیڑے اس میں گرنے لگتے ہیں اور وہ شخص انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتے اور آگ میں گرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے محبت، شفقت اور خیر خواہی کو بیان کیا گیا ہے، جو اپنی امت کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 129 ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اس آیت میں مومنین کو سکھایا گیا ہے کہ مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی حقیقی مددگار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی معاملے میں مشورہ کرو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کی خصوصی اہمیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت، جیسے یہاں پر آیا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ الفاظ انہوں نے اس وقت بھی کہے تھے، اور یہ کلمہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے تھے جب دشمن ان کے خلاف جو ہے لشکر جمع کر چکے تھے۔ تو اس طرح سے ان الفاظ کی بڑی اہمیت ملتی ہے۔ پھر ہمیں ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث میں کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العرش العظیم، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے سورۃ التوبہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورت کی نصیحتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں سے اپنانے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نفاق، غفلت اور گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے، ہمیں دین کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے اعمال کو خالص کر لے اپنے لیے اور قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ یونس کا، اور سورہ یونس کو ہم دیکھیں گے۔ سورہ یونس قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے جو 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورہ یونس علیہ السلام کی ذکر کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو کہ آیت نمبر 98 میں مذکور ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے آخری 4 سے 5 سال گزار رہے تھے۔ تاہم بعض مفسرین کے مطابق اس کی چند آیات مدنی ہیں۔ سورہ یونس کے موضوعات کیا ہیں، اس کے مضامین کیا ہیں؟ توحید، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں سورت میں، جیسے زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے منازل، دن اور رات کا نظام، رسالت، رسولوں کی بشریت اور ان کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ آخرت، دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی ابدیت پر زور دیا گیا ہے اور لوگوں کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دی گئی ہے۔
قصص الانبیاء بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام اور فرعون کی داستانوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جا سکے۔ آج پہلی آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ آیت قرآن مجید کی حکمت اور اس کی آیات کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی یہ قرآن مجید، اور یہ حکیم ہے، حکمت بھری ہے، اور اس میں تمام اس کے جو احکامات ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، اور محکم اس میں احکامات موجود ہیں، حلال و حرام کے احکامات کی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور حاکم کے معنی میں بھی ہے، اس لیے قرآن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ تو کفار کا اس بات پر تعجب کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کفار کا یہ تعجب بے بنیاد تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کی زبان اور ثقافت کو سمجھ سکیں اور وہ ان کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ ان کے ساتھ رہنے والے ان سے مانوس انسان ہی رسول بنا کر ہمیشہ بھیجے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ نے رسول یا پیغمبر بنا کر بھیجی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، کہ اب رسول اور نبی نہیں آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن ایسے لوگ ضرور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو کہ دین کی تجدید کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 3 سے 6 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کا بیان ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، قدرت اور نظام کو بیان کیا گیا ہے، اور جو اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں اس کے اندر موجود ہیں کہ اللہ ہی واحد ہے، اور اس کی نشانیوں کو دیکھو قدرت کی، جب کائنات کی طرف نگاہیں دوڑاؤ گے تو پھر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر یقین آ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 10 کے اندر مومنین کے لیے جنت کی بشارت کا بیان ہے۔
آیت نمبر 7 کو ہم دیکھیں گے، یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے گا، نعمت کے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان آیات میں مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ ہیں۔ ان کے بدلے میں جو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ابدی جنتوں میں ٹھکانہ ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، جو کھانا کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا، بس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا جس سے خوشبو مشک کی طرح آئے گی، اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا، اور ان کی تسبیح اور تحمید اس طرح انہیں سکھائی جائے گی جس طرح سے تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے۔ یعنی انسان شعوری طور پر کوشش نہیں کرے گا بلکہ وہ تسبیح و تحمید خود ہی سے جاری ہوگی۔ تو قرآن کی اس رکوع کے اندر ہم نے دیکھا کہ قرآن کی حکمت پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، عملی نکات کیا ہیں، قرآن مجید کی آیات پر تدبر کریں، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، رسالت کی حقیقت کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تعلیمات کو قبول کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں، اللہ کی قدرت کا اعتراف کریں، کائنات کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دلائی گئی ہے، ایمان کو مضبوط کریں اور نیک اعمال کے ذریعے جنت کی بشارت کے مستحق بنیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید کی حکمت، رسالت کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا باعث ہے۔ رکو نمبر 7 ہے اور یہ سورت کا دوسرا رکو ہے، آیت نمبر 11 سے 20 پر مشتمل ہے۔ سورہ یونس کے 11ویں پارے کے 7ویں رکو میں آیت 11 سے 20 میں اللہ تعالیٰ نے انسانی رویوں، عذاب کے متعلق، دنیاوی زندگی کی حقیقت اور شرک کی تردید جیسی موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد بازی اور عذاب کے مطالبے کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے گی۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت کی بات کی گئی ہے اس میں کہ اس میں جلد بازی پائی جاتی ہے، وہ خیر کی طرح شر یعنی عذاب کے لیے بھی جلدی میں چاہتا ہے۔ انسان بعض اوقات غصے یا تنگی میں اپنے یا دوسروں کے لیے بد دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ورنہ لوگ جلدی ہلاک ہو جائیں۔ تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے ضرور سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ آیت نمبر 12 میں مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور راحت میں فراموشی کی بات کی گئی ہے، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم وہ اس سے دور کر دیتے ہیں تکلیف کو تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ آیت انسان کی ناشکری اور وقتی یاد دہانی کی نشاندہی کرتی ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے لیکن راحت میں، خوشی میں اس کو
بھول جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مصیبت آئے آوزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو کس طرح سے پھر وہ اس رب ہی کو بھول جاتا ہے جس نے اس مصیبت کو اس سے ٹالا تھا. آیت نمبر 13 میں پہلی قوموں کی ہلاکت اور عبرت کا بیان ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. ایسی ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں. پہلی قوموں کی ہلاکت ان کے ظلم اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے ان سے عبرت حاصل کر سکیں. آیت نمبر 14 میں دنیاوی زندگی کی مثال اور آخرت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو دنیا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کر دیا اور انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے. وہ ایسے نہ تھا کہ وہ ایمان لاتے. ایسے ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں. دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح جو زمین کو سرسبز کرتی ہے پھر خشک ہو جاتی ہے. آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیاوی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں اعمال کا بدلہ ملے گا. آیت نمبر 15 ہے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو. آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں. میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کفار پر روشن آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لائیں یا اس میں تبدیلی کریں. تو یہ ان کی ڈھٹائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جواب دیں کہ میرا اختیار نہیں ہے، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری جانب آتی ہے. میں کوئی خود سے اس کو اپنے اختیار سے نہیں بیان کرتا اور نہ ہی یہ میرے اختیار میں ہے کہ وہی کا وقت کون سا ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے. اگر میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن قیامت کے عذاب کا خوف ہوگا. آیت نمبر 16 ہے. آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا. سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر برسر کر چکا ہوں. تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کفار کو بتائیں کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ قرآن نہ سناتا اور نہ ہی تمہیں اس کی تعلیم دیتا. میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے سامنے گزارا ہے. میرے زندگی کے جو 40 سال ہیں وہ تمہارے سامنے ہی گزرے ہیں. تم مجھے جانتے ہو، میرے کردار کو جانتے ہو، تو میری صداقت اور امانت کے گواہ ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور سمجھتے نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور اسی کی جانب سے ہے؟ میں نے کوئی ایسے الفاظ تمہارے سامنے پہلے کبھی نہیں رکھے اور میں ایسی کوئی بات پہلے نہیں کہتا تھا. تو میری پہلی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے اور اب کی بھی سامنے ہے. تو تم کیوں نہیں عقل سے سمجھتے کہ یہ سچ اور حقیقت ہے؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ دعوی نبوت سے پہلے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ اس نے کبھی کوئی جھوٹی بات کہی تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہو ہم سے. ہرقل نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ جو لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھے گا. آیت نمبر 17 ہے. اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کے آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کے آیات کو جھٹلائے. ایسے مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ آیت کفار کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ضد اور انکار سے باز آ جائیں اور حق کو قبول کر لیں.
آیت نمبر 18 میں شرک کی تردید اور سفارشوں کی بے بسی کا بیان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو اس آیت میں بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بے سود ہے، سفارشی بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو صبر شکر کی عادت اپنائیں، مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر گزاری کریں، دنیا کی عارضیت کو سمجھیں، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، شرک سے بچیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے شرک سے مکمل اجتناب کریں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر، شکر اور توحید پر قائم رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 19 ہے، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ الگ الگ ہو گئے، اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ رکو نمبر 8 ہے، اور یہ آیت نمبر 21 سے 30 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف کی بات جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے، بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم بری چالیں چلتے ہو۔ تو انسان کی ناشکری اور آزمائش کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بندہ ہے جو دنیاوی نعمتوں میں ناشکری کرے اور آزمائش میں بے صبری کرے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، مگر جیسے ہی اللہ اسے نعمت دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے اور فریب کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دیں گے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یوں تو یہ آیت عام ہے لیکن ایک خاص واقعہ بھی اس آیت کے ساتھ منسلک ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 4 آدمیوں اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں بھی پائیں وہاں قتل کر دیے جائیں، جو اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید قسم کے دشمن تھے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اکرمہ نے جب یہ سنا تو خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا اور سمندر کے راستے اس نے فرار اختیار کی اور سفر شروع کیا۔ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو کشتی والوں کو تند و تیز ہوا نے آ لیا اور کشتی والے کہنے لگے کہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے خود ساختہ معبود کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت اکرمہ نے دل میں خیال کیا کہ اللہ کی قسم اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مشکل سے نجات دلائی، وہ زندہ بچ کے واپس لوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آیت نمبر 23 ہے، پھر اس نے جب انہیں نجات دی
تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتا ہے، مگر مشکل ٹل جانے کے بعد دوبارہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، تو اس سے زمین کے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، اس میں سے جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق لے لی اور خوب مزین ہو گئی، اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا بے شک اب وہ اس پر قادر ہیں۔ تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا، گویا کہ وہ کل یہاں کچھ بھی نہ تھی۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کو ایک عارضی خواب قرار دیا گیا ہے اس آیت میں کہ جو جلد ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت دائمی حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے، اور کچھ مزید ہے، ان کے چہروں کو نہ سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ جو نیکی کمائے گا تو وہ اس کا بدلہ جنت ہوگا، اور مزید کیا ہوگا اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 27 ہے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، اور ان کو رسوائی ڈھانپی ہوگی، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیارات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ رہو، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مشرکین قیامت کے دن اپنے معبودوں کو پکاریں گے مگر وہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شرک کرنے والے کہیں گے ہمارے معبود ہمیں بچا لیں، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 29 ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ تو اس پہ عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور مصیبت میں صبر کریں، دنیاوی زندگی کو عارضی سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، شرک اور برے اعمال سے پرہیز کریں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 31 سے 40 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تو جلدی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، کہو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سو وہ اللہ تعالیٰ یقیناً حقیقی تمہارا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟
ऐसे ही तेरे रब की बात उन लोगों पर सच्ची होगी जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ तौहीद की दावत और मुशरिकीन के सवालात हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो मुशरिकीन से सवाल करें, आसमान और जमीन से रिज्क कौन देता है? समात और बसारत का कौन मालिक है? जिंदा को मुर्दा से कौन निकालता है? मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है? और तमाम उमूर की तदाबीर कौन करता है? मुशरिकीन इन सवालात के जवाब में अल्लाह ही का नाम लेंगे, क्योंकि इन हकायक का एतराफ करते हैं। फिर इनसे पूछा जाता है कि जब तुम जानते हो कि ये सब अल्लाह ताला करता है, तो फिर तुम इससे डरते क्यों नहीं और इसकी इबादत में दूसरों को शरीक क्यों ठहराते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के सिवा हर माबूद का इनकार किया, इसका माल और खून महफूज है और इसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। आयत नंबर 33 से 36 में कुछ मुशरिकीन की गुमराही और उनके बातिल माबूदों का बयान है। आयत नंबर 33 है, ऐसे ही तेरे रब की बात उन लोगों पर सच्ची होगी जिन्होंने नाफरमानी की, यकीनन वो ईमान नहीं लाएंगे। आप कह दें, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर इसको दोबारा बनाता हो? आप कह दें, अल्लाह ताला ही तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर इसे दोबारा बनाता है, तो तुम कहाँ बहकाए जाते हो? आप कह दें, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? आप कह दें, अल्लाह ताला ही हक के लिए रहनुमाई करता है। तो क्या जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद ही रास्ता ना पाता हो सिवाय इसके कि उसे रास्ता बताया जाए? तो क्या है तुम्हें, तुम कैसे फैसले करते हो? इनमें से अक्सर लोग पैरवी नहीं करते मगर ये गुमान की। यकीनन गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता। यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो भी वो करते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह पहले नाफरमान लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका था, इसी तरह मौजूदा मुशरिकीन पर भी साबित हो चुका है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। फिर इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे माबूदों में से कोई ऐसा है जो तख्लीक की इब्तिदा करे फिर इसे दोबारा पैदा करे? जाहिर है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ कुदरत तो अल्लाह ताला ही के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुशरिकीन से कहा जाएगा, अपने माबूदों के पास जाओ, बस वो इन्हें जहन्नुम में ले जाएंगे। आयत नंबर 37 से 40 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और कुफार की जिद की बात की गई है। आयत नंबर 37 है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि गैर अल्लाह से घड़ लिया गया हो, लेकिन इसकी तस्दीक है जो इससे पहले पहले है, और इस किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। या वो लोग कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है। आप कह दें, तो इस जैसी एक सूरत तुम ले आओ और अल्लाह ताला के सिवा जिनकी तुम इस्तिताअत रखते हो इनको बुला कर लाओ अगर तुम सच्चे हो। बल्कि उन्होंने इस चीज को झुठला दिया है इल्म उन्होंने जिसके इल्म का उन्होंने इहाता नहीं किया, हालांकि अभी इनके पास इनकी असल हकीकत नहीं आई। ऐसे ही इन लोगों ने भी झुठलाया जो इनसे पहले थे। तो आप देख लो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और इनमें से कुछ वो भी हैं जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और इनमें से कुछ वो भी हैं जो इस पर ईमान नहीं लाते, और आपका रब फसाद करने वालों को ज्यादा जानने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और इसकी तस्दीक करता है जो इससे पहले की किताबों में है, लेकिन कुफार ने इसे जुटलाया बगैर इसकी हकीकत को समझे। इसी तरह पिछली कौमों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया था। बस देखो इनका अंजाम कैसा हुआ। कि देखो, उनकी तरफ देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब झुटलाया जाता था तो ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की कैफियत बहुत बुरी होती थी, और आप बहुत तड़पते थे उनके ईमान ना लाने की वजह से, और कि ये कुफार कुफर में हो चले जा रहे हैं, नाफरमानियां करते जा रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ नहीं आते। तो ये चीज ज़हरा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गरां गुजरती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम में घुलते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब को तसल्ली देते हैं कि ये तो तमाम रसूलों के साथ पहले भी होता चला आया है, वो उनके साथ भी ये मामला किया गया जैसे ये आपके साथ कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس رکوع میں ہمارے لیے عملی نکات یہ ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں اور شرک سے بچیں، کوشش کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس سے ڈریں، باطل معبودوں اور گمراہ کن عقائد سے دور رہیں۔ یہ آیات ہمیں توحید کی اہمیت، مشرکین کی گمراہی اور قرآن کی حقانیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس کی نازل کردہ کتاب کی پیروی کریں۔ رکن نمبر 10 ہے، آیت نمبر 41 ہے، حق اور باطل کی راہیں الگ الگ ہیں، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار کو بتا دیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو ان کے اعمال کا وبال انہی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیں میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ تو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کریں، دوسروں کے اعمال پر الزام تراشی سے بچیں۔ آیت نمبر 42 سے 43 میں اللہ تعالیٰ کے نشانات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ نہ سمجھتے ہوں، ان میں سے بعض آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے خواہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ ان آیات میں ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جو ظاہری طور پر سننے اور دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے دل حق سے محروم ہیں۔ تو حق کو دل سے سننے اور قبول کرنے کی کوشش کریں۔ حق بات جب بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ نہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے، کس نے کہی اور کیوں کہی، کہ اس کی جسارت کیسے ہوئی، بلکہ حق کو کھلے دل سے تسلیم کریں، ظاہری حواس کے ساتھ باطنی بصیرت کو بھی بیدار رکھیں۔ آیت نمبر 44 سے 46 میں اللہ کا عدل اور لوگوں کے اعمال کا بدلہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 44 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، ان آیات میں بیان ہوا، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دن کی ایک گھڑی بھی گھڑی بھر دنیا میں ٹھہرے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا ذکر ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب لوگ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں بہت کم وقت ٹھہرے رہے۔ تو ہمارے عمل کی کیا چیز ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، دنیا کی عارضی زندگی کو آخرت کی دائمی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ آیت نمبر 47 سے 49 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا رسولوں کی تکذیب اور ان کا صبر۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو میں اپنی جان کے لیے بے نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب اس کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجا
تاکہ وہ حق کی طرف رہنمائی کریں۔ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں ہم آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے آنے والے ہم ہوں گے۔ رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں، حق کو قبول کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ آیت نمبر 50 سے 53 میں قیامت کے دن کا یقین اور اس کی تیاری کا بیان ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا حالانکہ اب اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے؟ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیں کہ ہاں، میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں تھے۔ تو کفار قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہیں قیامت برحق ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے جب وہ آئے گی۔ عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت پر یقین رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ آیات ہمیں حق کی پیروی، اپنے اعمال کی ذمہ داری، اللہ کے نشانات پر غور، رسولوں کی تعلیمات پر عمل اور قیامت کی تیاری کی اہمیت سکھاتی ہے۔ آیت نمبر 54 میں قیامت کے دن مجرموں کی حالت کا بیان ہے، اور یہ اگلا رکو شروع ہو رہا ہے، رکو نمبر 11۔ اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن مجرمین اپنی جان بچانے کے لیے زمین کی تمام دولت بھی فدیے میں دینے کو تیار ہوں گے، لیکن اس وقت ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ دل میں ندامت محسوس کریں گے، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کی عارضی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیں، اعمال کی اصلاح کریں تاکہ قیامت کے دن پشیمانی سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور قدرت کا بیان ہے۔ سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مکمل ملکیت اور قدرت کو بیان کرتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود اکثر لوگ اس سچائی کو نہیں سمجھتے اور شرک کی راہ پر چلتے ہیں۔ مومن کا کام کیا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان مضبوط کریں، دنیاوی چیزوں پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی اور زندگی کی ناپائیداری کی بات کی گئی ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں زندگی اور موت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے جہاں ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ زندگی کی ناپائیداری کو سمجھتے ہوئے نیک اعمال کریں، موت کی یاد دہانی کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ آیت نمبر 57 سے 58 میں مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کا بیان ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، اور وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ ان آیات میں قرآن کی اہمیت اور اس کی ہدایت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یہ دنیا کا جو مال و اسباب جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کا جتنا بھی مال ہے، وہ اس کے آگے قرآن کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اور اس مال کی حیثیت بہت کم ہے۔ اور اس علم کی، اس کی قدر کرو، اس کو حاصل کرو اور اس پر خوش ہو، دنیا کی کامیابی پر اس طرح سے جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں
تو اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے کہ قرآن کے علم کو سیکھنے کے بعد اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں، شرک سے بچیں اور توحید پر قائم ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت اور روشنی ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ ہدایت پر قائم ہوگا۔ اس کو یاد رکھو جو اس میں کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس نے یہ رسی کو تھاما وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ آیت نمبر 49 سے 60 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ آیات ان لوگوں کی مذمت کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اپنی مرضی سے حلال و حرام کا تعین کرتے ہیں۔ حقیقی حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں، حلال و حرام کے معاملات میں اللہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ آیات ہمیں آخرت کی تیاری، اللہ کی وحدانیت، قرآن کی اہمیت اور شکر گزاری کی تلقین کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان تعلیمات کے مطابق ڈھالیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 61 ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال اور ہر عمل سے باخبر ہونا۔ اور یہ اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 12۔ آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کی رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات کے احوال سے وہ واقف ہے اور ہر لمحہ انسانوں پر اس کی نظر ہے، تو کسی کا بھی کوئی عمل اس سے چھپا نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ جو ایمان اور تقوی کی راہ پر گامزن ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 62۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کریں تاکہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہوں، اللہ کے دوستوں سے محبت اور احترام کا برتاؤ کریں۔ آیت نمبر 64 سے 65 میں اولیاء اللہ کے لیے بشارت اور انعامات کا بیان ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور صبر و شکر کی روش اپنائیں، نیک اعمال کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بشارتوں کے مستحق بنیں۔ آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوقات کی عاجزی کا بیان ہے۔ سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کی شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے،
وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مکمل ملکیت اور قدرت کو بیان کیا گیا کہ تمام مخلوقات اسی کی بندگی کرتی ہیں۔ وہی رات اور دن کو انسانوں کی سہولت کے لیے بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کریں اور اس کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اس کی بندگی کریں۔ آیت نمبر 68 سے 70 میں شرک کی مذمت اور حق کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے اور وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ ان آیات میں مشرکین کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے اور انہیں حق کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ہماری کرنے کا کام کیا ہے؟ شرک سے بچیں اور توحید پر قائم رہیں، حق کی تلاش اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ رکو نمبر 13 ہے، آیت نمبر 71 سے 82 پر مشتمل ہے۔ سورہ یونس کے 11ویں پارے کے رکو نمبر 13 میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور ان سے ملنے والے اسباق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 71 سے 73 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت اور ان کا رد عمل بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 71 ہے، اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمو برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو آپ دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طویل عرصے تک 9.5 سال تک توحید کی دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کوئی 80 تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے۔ صبر اور استقامت دین کی دعوت میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آیت نمبر 74 سے 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 74 ہے، پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو ایسے نہیں تھے کہ ان پر ایمان لاتے، اس کی وجہ سے جو پہلے سے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ وہ ماہر جادوگر کو
میرے پاس لاؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھیں۔ تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے معجزات دکھائے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انہیں جادو قرار دیا اور انکار کیا۔ تو حق کی پیروی کریں، معجزات اور نشانیوں کے باوجود انکار نہ کرنا، تکبر سے بچنا۔ تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے، تو تکبر سے بچیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور تکبر اور انکار سے بچنا چاہیے۔ آج رسول تو کوئی آنے والا نہیں، لیکن اللہ کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، تو ان کو قبول کرتے ہوئے کسی قسم کا تکبر نہ کرنا اور کسی قسم کے ذاتی مفادات کو ترجیح نہ دینا، تاکہ دنیا اور آخرت میں انسان کامیابی حاصل کر سکے۔ آیت نمبر 83 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی قلیل تعداد کا ذکر ہے، اور یہ رکوع ہے، اگلا رکوع نمبر 14۔ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی نہ ایمان لایا، اور فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا۔ بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور بلا شبہ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے باوجود ان کی قوم کے صرف چند نوجوان ہی تھے جو ایمان لائے۔ یہ لوگ فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف سے کھل کر ایمان کا اظہار نہیں کر سکے۔ تو حق کی پیروی میں ثابت قدمی دکھائیں، مشکلات اور خوف کے باوجود حق کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، دشمنوں کے خوف کی بجائے اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں۔ آیت نمبر 84 سے 86 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا جواب بیان کیا گیا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرمانبردار ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر توکل کی تلقین کی، کیونکہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اور توکل دراصل دل کی عبادت ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ظالم قوم سے بچائے اور کافروں سے نجات دے اپنی قوم کے لیے۔ دعا کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے ان آیات میں۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ پر ہر حال میں بھروسہ اور توکل رکھیں۔ آیت نمبر 87 سے 92 میں فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کا ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو جانتے نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہو گیا۔ کیا اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جائے۔ بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کا انتخاب کریں،
اور انہیں عبادت کے مراکز بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف دعا کی کہ ان کے اموال تباہ ہوں اور ان کے دل سخت ہو جائیں، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ تو عبادت کی جگہ کی اہمیت ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ ان آیات سے کہ مشکلات میں بھی عبادت کو جاری رکھنا، ظالموں کے خلاف دعا کرنا، ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات کے باوجود حق کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ظالموں کے خلاف دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 93 سے 94 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کی ناقدری کا بیان ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رزق اور رہائش دی، مگر وہ اختلافات میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیت میں کھڑی فصل کی مانند ہے جسے ہوا ہلاتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے جو اپنی جگہ سیدھا کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ جڑ سے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور ناشکری سے بچیں۔ اختلافات میں حق کی پیروی کریں، نہ کہ خواہشات کی۔ آیت نمبر 95 سے 96 میں شک کرنے والوں کے لیے دلیل اور نصیحت کا بیان ہے۔ اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دیے، مگر جو لوگ ہدایت کو نہیں مانتے وہی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔ تو دین میں کسی قسم کا شک نہ کریں، بلکہ علماء کرام سے رجوع کریں، قرآن و حدیث کو ہی اصل ہدایت کا ذریعہ سمجھیں۔ آیت نمبر 97 سے 98 میں ضدی اور سرکش لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے، سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، اور انہوں نے ایک وقت کے لیے سامان زندگی دیا۔ تو ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی ضد اور تکبر میں رہتے ہیں وہ حق بات کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر یہ ہے کہ آدمی حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو حق بات کو سن کر اس پر عمل کریں، ضد اور تکبر نہ کریں، عاجزی اختیار کریں اور علم کو قبول کریں۔ آیت نمبر 99 سے 100 میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال اور سچی توبہ کی برکت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 99 ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور ان پر گندگی ڈال دیتا ہے اور وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی جس کے سبب ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم مانتی نہیں تھی، ان کو جھٹلاتی تھی یا مذاق اڑاتی تھی، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا حکم نہیں دیا تھا، تو عذاب کا فیصلہ ان پر آ چکا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا کی، تو یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب کا فیصلہ آنے کے بعد پھر ٹل گیا اس کی دعا کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کی اہمیت کو سمجھیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ مشکلات اور عذاب سے نجات کے لیے استغفار کو اپنا
معمول بنائیں۔ ہدایت اور ایمان کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 101 سے 103 میں اس کا بیان ہے، کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیں پس تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صرف وہی لوگوں کو ایمان کی توفیق دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے ہدایت طلب کریں اور دل کو نرم رکھیں، نشانیوں کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ رکو نمبر 16 ہے، آیت نمبر 104 سے 109 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں توحید، اخلاص، وحی کی پیروی اور صبر پر زور دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 104 سے 106 میں توحید کا اعلان اور شرک سے برات ہے۔ کہہ دو اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھوں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہ شرک سے بری ہیں۔ تو توحید پر استقامت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مضبوطی سے قائم رہیں، شرک سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ وحی کی پیروی اور صبر کی تلقین کی گئی ہے آیت نمبر 109 کے اندر۔ آیت نمبر 106 ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا اور بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپنایا، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی اور مشکلات میں صبر کی تلقین فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی اتباع کا حکم ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، صبر کا مظاہرہ کریں، مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کریں۔ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی وحی کی پیروی کرنی چاہیے، اور زندگی کی مشکلات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سورہ ہود۔ سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جو اس میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، الواقعہ، سورۃ المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہود کے مضامین کی گہرائی اور ان میں موجود تنبیہات کی شدت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا اثر ڈالا۔ سورہ ہود کے مضامین کیا ہیں؟ توحید کی دعوت اور استغفار کی تلقین ہے۔ سورت کے آغاز میں قرآن مجید کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی ہے، ساتھ ہی توبہ اور استغفار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ انبیاء کے قصص بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ان قصص کے ذریعے انبیاء کی جدوجہد،
ان کی قوموں کی سرکشی اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی حقانیت اور چیلنج ہے صورت میں قرآن مجید کی حقانیت پر زور دیتے ہوئے مخالفین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم نہیں کرتے تو اس جیسی 10 صورتیں منا کر لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور انسان کی آزمائش کا ذکر ہے۔ اللہ کی رضاکیت، علم اور حکمت کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی آزمائش اور امتحان کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشکلات کے باوجود صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ ہود کے مضامین ہمیں توحید، استغفار، انبیاء کی جدوجہد، قرآن کی حقانیت، اللہ کی صفات اور صبر و استقامت کے اہم اسباق سکھاتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے سورت کا اور اس کی آیات ہیں پارے میں، یہ اس کی پہلی 5 آیات مشتمل ہیں 11ویں پارے کے آخر پہ۔ قرآن حکمت اور تفصیل والی کتاب ہے، پہلی آیت میں بیان ہوا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والی پورے خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکمت، احکام اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بات نہ کرنے کا بیان ہے، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اسی کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ قرآن کی تعلیمات میں سب سے بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل شریک نہ ٹھہراتا ہو جنت میں داخل ہوگا۔ تو عملی نکات کیا ہیں؟ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، خالص توحید پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 3 میں استغفار اور توبہ کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو استغفار سے رحمت، برکت اور بخشش حاصل ہوتی ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ زندگی میں استغفار اور توبہ کو شامل کریں، مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں۔ آیت نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہی انکار کرنے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دین کے احکام کو پس پش ڈالنے کے بجائے ان پر عمل کریں۔ آیت نمبر 5 ہے سن لو اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں، سن لو جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو نیت کو خالص رکھیں اور اللہ کے سامنے اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، ظاہری نیکی کے بجائے دل کی صفائی اور اخلاص پر توجہ دیں۔
تو الحمدللہ یہاں 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔